ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید۔ اللہ کی ذات میں شریک نہ کرنا، اللہ کی صفات میں شریک نہ کرنا، اللہ کی عبادات میں شریک نہ کرنا۔ تو رب اللہ کی صفت ہے، اور رب کا معنی ہے پالنے والا۔ پالنے کا معنی ہوتا ہے نفع پہنچانا اور نقصان سے بچانا۔ جس طرح ہم کسی جانور کو پالتے ہیں تو اس کو تمام نفع کی چیزیں پہنچاتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، اس کو کوئی کھل چوکر ڈالتے ہیں، اور نقصان سے بچاتے ہیں، سردی گرمی سے بچاتے ہیں، چور سے بچاتے ہیں، بیماری سے بچاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں۔ تو یہ ہے پالنے کا معنی، نفع پہنچانا اور نقصان سے بچانا۔ اگر ایک پہلو کو لیا جائے کہ نفع پہنچایا جائے اور نقصان سے نہ بچایا جائے تو بھی پالنے کا معنی پورا نہیں ہوتا، اور نقصان سے بچایا جائے اور نفع نہ پہنچایا جائے تو بھی پالنے کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ کیا معنی؟ اللہ تعالی ہمیں نفع پہنچاتے ہیں اور ہمیں نقصان سے بچاتے ہیں۔ نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں، تو ہمیں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھنا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھنا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا تو گویا اس کو رب سمجھ لیا۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن مجید کے پہلے تقریباً 6.25 پاروں میں ذکر فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ مرکزی مضمون ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، مرکزی موضوع ہے۔ سارے دلائل اس پر متفرع ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد بار ان 6.25 پاروں میں اللہ نے ربوبیت کا مسئلہ ذکر فرمایا کہ رب صرف میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو خاصا واضح فرمایا کہ لوگ اس میں شرک نہ کریں، اور رب اور بندے کا ایک ایسا تعلق ہے کہ جس طرح مالک اللہ، مملوک بندہ، رازق اللہ، مرزوق بندہ، خالق اللہ، مخلوق بندہ، اسی طرح رب اللہ اور اس کا بندہ، یہ ایسا تعلق ہے کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اور یہ ایسا پیارا لفظ ہے، رب ایسی پیاری صفت ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ فرمائیں تو جتنا بھی نبیوں کی دعائیں ہیں وہ سب ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت ایوب کی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، اور سب ربنا سے شروع ہیں، لفظ رب سے شروع ہیں۔ ایک تعلق یاد دلایا، تعلق قائم کیا کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارے پالنے والا ہے، تو ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، تو ہمیں یہ چیز عطا فرما، ہمیں یہ چیز عطا فرما، ہمیں یہ دے دے، ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔
تو سب نبیوں نے لفظ رب کو یاد دلا کر، رب پکار کر اللہ سے اپنی استدعا کی، اللہ سے اپنی دعا کی۔ تو رب اللہ کی صفت ہے اور بڑی پیاری صفت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میری اس صفت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس لیے اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ وضاحت فرمائی اور ہر جگہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔